بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ اگرچہ سرکاری طور پر کوئی اس کا اعتراف تو نہیں کرتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ریاست پاکستان اس وقت شدید تنزلی کے راستے پر گامزن ہے، اور اس کا اندازہ محض آج کی ایک ہیڈ لائن سے آپ کو ہو جائے گا۔ آج ٹی وی چینلز پر ٹکر چلائے گئے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو $700 ملین کی دوسری قسط جاری کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، اور اس پر نگران وزیر اعظم کو مبارکباد دی گئی کہ یہ ان کی بہت بڑا کارنامہ اور کاوش ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے صرف $70 کروڑ کی دوسری قسط نکالی۔ اصولاً تو ہمیں بحیثیت قوم اس بات پر شرمندہ ہونا چاہیے کہ 25 کروڑ ہیومن ریسورس رکھنے کے باوجود، ایک نیوکلیر طاقت ہونے کے باوجود، کروڑوں ایکڑ لہلہاتے کھیت کھلیان ہونے کے باوجود، دنیا کی بہترین معدنیات کے وسیع ذخائر کا حامل ہونے کے باوجود، سمندر، پہاڑ، صحرا، میدان، ریگستان، ہر چیز پاکستان کے پاس ہے، مگر اس کے باوجود 76 سال میں پاکستان اس مقام پر پہنچا ہے کہ جہاں $70 کروڑ کے قرض کے لیے مبارکبادیں دی جا رہی ہیں۔ یہ شرم کا اور ڈوب مرنے کا مقام ہے ان سب کے لیے جو مبارکباد دیتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جن کی بدولت پاکستان آج اس مقام پر پہنچا ہے۔ اس کے برعکس ہمارا سابقہ رائٹ ہینڈ بنگلہ دیش، جو کہ مشرقی پاکستان تھا، وہ آج ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے۔ لوگوں کو توہین آمیز انداز میں مخاطب کرنے کے لیے مغربی لوگ، پاکستان کے لوگ کہتے تھے او دو ٹکے کے انسان، اور آج الحمدللہ بنگلہ دیشیوں کو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ آج $2.50 کا 1 ٹکا ہے۔ تو بہتر ہوگا کہ اب ہم اپنے محاورے چینج کر لیں اور کہنا شروع کر دیں او $2.50 کے انسان۔ اس بنگلہ دیش نے اس لاسٹ کیلنڈر ایئر میں $12 ارب سے زائد کی صرف کپڑے کی مصنوعات ایکسپورٹ کی ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم صرف $70 کروڑ کے قرض کے لیے بھیک مانگتے ہیں، گھٹنوں پر لیٹ جاتے ہیں، ترلے اور منتیں کرتے ہیں۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ دوسری طرف یو اے ای کی حکمرانوں کے پاؤں پکڑے جا رہے ہیں، ان سے درخواستیں کی جا رہی ہیں، دست بدستہ ان کے دربار میں گزارشات کی جا رہی ہیں کہ ہم آپ کے $2 ارب واپس کرنے کے قابل نہیں ہیں، خدا را ہمارے اس قرض کو رول اوور کر دیا جائے۔ یہ ہے سن 2024 کا پاکستان۔ نئے سال کے آغاز پر ہمارے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ آج ہماری کرکٹ ٹیم جس برے طریقے سے ہاری، آسٹریلیا میں ٹیسٹ سیریز انتہائی عبرتناک شکست ملی، اس سے پہلے ورلڈ کپ اور ایشیا کپ میں جس طریقے سے پاکستانی کرکٹ کا تباہی کا نوحہ پڑا گیا، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ آج ہمارا ہمسایہ بھارت ہم سے کہیں آگے نکل چکا ہے۔ وہاں پر ادارے ہوں یا ان کے مختلف انٹرپرینرز ہوں، ان کے سیاستدان ہوں یا پھر ان کے مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ، وہ نہ صرف ان کو عزت دیتے ہیں بلکہ ان کو اپنا اثاثہ مانتے ہیں، اور وہ بھی ان ریسپانس میں ان کو سب کر کے دکھاتے ہیں۔ آج بھارت دنیا کی تیز ترین ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ آج بھارت کے کھلاڑی اولمپکس میں میڈل جیت رہے ہیں۔ آج وہ ہاکی، اسکواش اور کرکٹ جس میں ایک زمانے میں پاکستان کا راج تھا، بھارت نے اس میدان میں پاکستان کو شکست فاش دے دی ہے۔ کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ اسکواش میں بھارت سے ہارنا، کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ ہاکی میں 12 گول سے بھارت سے ہارنا، اور کرکٹ میں تو بھارت نے جو ہماری درگت بنائی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ مگر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج 76 سال کے بعد پاکستان کی عدلیہ کے چیف جسٹس کو یہ خیال آیا ہے کہ وہ قوم کو اپنی کارگزاری لائیو دکھا کر امپریس کریں، وہ قوم کے سامنے ہیرو بنے۔ حالانکہ ان کا کام تو انصاف بانٹنا ہے، مگر شاید
ان کا بچپن کچھ ایسا گزرا ہو، ان کے ساتھ بچپن میں کچھ ایسا ہوا ہو جس کی وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ شاید کسی ایسی شدید ذہنی بیماری میں یا احساس کمتری میں مبتلا ہے کہ وہ خود کی نمائش کرتے ہوئے یہ بھی احساس نہیں کرتے کہ وہ کیا یہ حرکتیں کرتے ہوئے اچھے بھی لگ رہے ہیں۔ آج بلے کے نشان کی سماعت کے دوران انہوں نے کہا کہ شاید مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کو میرا انداز پسند ہے یا نہیں پسند ہے۔ حضور آپ کے انداز کی تو کیا ہی کہنے، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت آپ کا انداز تکلم، آپ کی بدتمیزیاں، آپ کے مغلظات کو دیکھتے ہوئے قوم آپ کی شکل کو بھی ناپسند کرتی ہے۔ قوم میں یہ جملہ زبان زد عام ہے کہ قاضی صاحب ایک انتہائی بڑی کرسی میں ایک انتہائی چھوٹے اور نیچ قسم کے انسان ہیں۔ آج صدیق جان نے بہت اچھی بات دیکھی کہ ایک گھٹیا، کمزرف، کمینے اور نیچ انسان کی گفتگو کو سننے کے نتیجے میں آپ کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اگر بامر مجبوری آپ کو ایسے شخص کی گفتگو کو طویل عرصے تک سننا پڑے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج کی سماعت کے دوران نئے شگوفے چھوڑے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے گوہر علی خان کو دلائل دینے سے روک دیا۔ حیران کن طور پہ کبھی بھی کسی بھی فریق کو ایک یا دو وکلا تک محدود نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ جتنا بڑا پینل لانا چاہیں ان کو اجازت دی جاتی ہے۔ لیکن آج قاضی فائز عیسیٰ ایک تو خود الیکشن کمیشن کے وکیل بنے ہوئے تھے، پھر ان کے 2 ساتھی ججز اور پھر 3 وکلا الیکشن کمیشن کے، تو 6 وکلا دلائل دے رہے تھے، چاہے وہ بوگس ہی صحیح مگر دے رہے تھے۔ اس میں ایک جج صاحب فرماتے ہیں یا فرماتی ہیں کہ آخر پشاور کے ایک نامعلوم گاؤں میں یہ انتخابات کیوں کروائے گئے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ چونکہ پنجاب اور ملک کے دیگر حصوں میں ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا، ہم پر جھوٹی FIR درج کی جا رہی تھی، تو اس لیے ہم نے پشاور کو انتخاب کے لیے چنا۔ اس پر قاضی صاحب نے فرمایا کہ آپ بلے کے نشان کا کیس پشاور ہائی کورٹ کیوں لے کر گئے، لاہور ہائی کورٹ آپ کو پسند کیوں نہ آئی؟ یہی سوال اگر الٹا کر لیا جائے کہ قاضی صاحب آپ کو لاہور ہائی کورٹ کیوں پسند ہے، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ کیوں زور دے رہے ہیں؟ کیا پشاور ہائی کورٹ یا پشاور پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا پشاور ہائی کورٹ کے معزز ججز قابل احترام نہیں ہیں؟ کیا وہ انصاف کرنے کی اہل نہیں ہیں؟ کیا ان کی تعلیمی قابلیت میں کوئی کمی واقع ہو گئی ہے؟ جو پشین سے تعلق رکھنے والے قاضی فائز عیسیٰ کے پاس علم کے جو سمندر ہیں وہ پشاور کے ججز کے پاس نہیں ہیں۔ در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب آج تک قائد اعظم محمد علی جناح کے اس ایک جملے کی زد اور مار سے باہر ہی نہیں آ سکے۔ جب ایک موقع پر بلوچستان کے دورے کے دوران قائد نے قاضی عیسیٰ کے باپ محمد عیسیٰ سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں غداروں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ قائد اعظم کے الفاظ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ پھر ایک تصویر جنرل ایوب خان کے آگے جھکتے ہوئے اور ان کو ایک رائفل کا تحفہ پیش کرتے ہوئے بھی ہے، اور اس میں بھی کوئی اور نہیں قاضی فائز عیسیٰ کے والد محمد عیسیٰ صاحب ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جب عمر ایوب خان کو اس کے دادا کے متعلق بات کی، انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ان کا باپ بھی تو نہ جانے کس کس کے بوٹ پالش کرتا رہا ہے، کس کس عامر اور طالع آزما کو تحفے پیش کرتا رہا ہے، کس کس کو اپنا ڈیڈی مانتا رہا ہے، اور کہاں کہاں ان کے باپ نے بھی ملکی مفادات کا سودا کیا ہے۔ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا سارا زور پی ٹی آئی کے وکلا کو سنب کرنے پہ جاری رہا۔ وہ جس بدتمیزی سے وکلا سے پیش آتے ہیں، مجھے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ میں نے پاناما اس سے پہلے اور اس کے بعد بہت سے اہم کیسز کی سماعت کو مکمل اور بڑے غور سے دیکھا ہے۔ جسٹس ثاقب نثار ہوں، جسٹس گلزار احمد خان ہوں یا جسٹس کھوسہ، انتہائی شریف النفس لوگ تھے۔ ایک تو ابھی ہمارے چیف جسٹس ریٹائرڈ ہوئے ہیں، وہ لوگ وکلا سے انتہائی احترام اور تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرتے تھے۔
انتہائی تحمل سے ان کی گفتگو سنتے تھے، انہیں اپنے دلائل مکمل کرنے دیتے تھے۔ مگر آج جو سماعت ہوئی، اگر وہ 3 گھنٹے کی سماعت ہوئی تو اس میں شاید 1.5 گھنٹہ صرف قاضی فائز عیسیٰ بولتے رہے۔ چند جملے ان کے ساتھی ججز نے بھی ارشاد فرمائے، لیکن سارا وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب بولتے رہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس طرح پشاور ہائی کورٹ کی طرف انگلی اٹھائی ہے، در حقیقت یہ پشاور ہائی کورٹ کی توہین کے مترادف ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، یہاں پر کوئی چھوٹا صوبہ ہو یا بڑا صوبہ، اس کے ادارے برابر احترام کے لائق ہوتے ہیں۔ یہی کچھ ہم نے 1971 میں کیا تھا، بالکل اسی نیریٹو پر ہم چل رہے ہیں۔ اسی طرح جب 1 سال اور 9 مہینے 364 دن 374 دن پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر اور مقبول پارٹی کو ان کا مینڈیٹ نہیں دیا گیا، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ پاکستان ٹوٹ گیا۔ آج اگر آپ چھوٹے صوبوں کے اداروں کی یہ توہین کریں گے تو پھر پاکستان کے وفاق اور پاکستان کے اتحاد کو پہنچنے والے نقصان کے ذمہ دار بھی آپ ہوں گے۔ مجھے قاضی فائز عیسیٰ سے انصاف کی توقع نظر نہیں آتی، مگر میرا یہ یقین ہے کہ حتمی فیصلے کرنے والا واللہ خیر الماکرین میرا رب کی ذات ہے، اور یقیناً عمران خان اور ہر حق اور انصاف پر چلنے والے شخص کے ساتھ اللہ کے علاوہ اور کسی کی مدد نہیں ہوتی۔ اللہ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔